السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حبیب الرحمن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارا خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مومن کو ہمیشہ رب سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے رب سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا رستہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم والا رستہ دکھا، اور ہمیں وقت نزاع میں مومن کی حالت میں موت نصیب ہو۔ یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے۔ بغداد شریف کے شہر کہ ایک شراب خانے کے دروازہ پر دستک ہوتی ہے۔ شراب خانے کا مالک ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازے پہ آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازے کے اوپر ایک سادہ لباس پروقار شخص کھڑا ہے۔ نشے میں دھت مالک فوراً کہتا ہے کہ ملازم سب چلے گئے ہیں اور شراب خانہ ابھی بند ہے، آپ کل تشریف لائیے۔ جیسے ہی وہ مالک پلٹتا ہے، وہ سادہ لباس پروقار شخص اس مالک کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام میں ایک اہم پیغام ہے۔ تب وہ نشے میں دھت مالک کہتا ہے کہ میں ہی بشر بن حارث ہوں، میں شراب خانے کا مالک ہوں۔ تب وہ سادہ لباس پروقار شخص بشر بن حارث کے ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رب سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا کہ میرے دوست بشر بن حارث کو جا کے کہنا کہ جس طرح تم نے میرے نام کو بلند کیا، میرے نام کو عزت دی، اس طرح میں تمہارے نام کو بلند کروں گا، تمہارے نام کو عزت دوں گا۔ بشر بن حارث یہ بات سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور وہ والا منظر جس کی وجہ سے آج یہ ان کو مقام ملنے والا تھا وہ نظر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نشے کی حالت میں دھت تھے، اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک گندگی کے ڈھیر پہ دیکھتے ہیں کہ رب سبحانہ تعالیٰ کا نام اسم مبارک ہے۔ وہ جلدی سے اس اسم مبارک کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جل شانہ، یہ مقام تیرے شان کے مطابق نہیں ہے، یہ مقام تیرا نہیں ہے، یہ گندگی کا مقام میرا ہے، تو بڑھائی والا ہے، تو اونچائی والا ہے، تو عظمت والا ہے۔ پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، ایک خوبصورت جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تبھی یہ عمل میرے رب سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اور آج یہ مقام ہے کہ رب سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث سے کہہ دو کہ ہم نے تمہارے نام کو بلند کیا جس طرح تم نے میرے نام کو بلند کیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پیغام ملا تو تب بشر بن حارث ننگے پاؤں تھے۔ پھر زندگی بھر آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ پھر آپ جس رستے سے گزرتے کہتے ہیں کہ اس رستے پر کبھی کسی جانور نے گندگی نہیں کی، کیونکہ اس کا عمل یہ تھا کہ اس رستے سے بشر بن حارث گزرے گا، اور یہ میرے رب سبحان تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ وہ بشر بن حارث جس نے میرے نام کو اونچائی دی، میرے نام کو معطر کر کے
عطر لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا، میں اس بشر کے پاؤں کو کیسے گندگی لگنے دوں؟ کہتے ہیں کہ وقت کے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس رب سبحان تعالیٰ کو احمد بن حنبل جانتا ہے، اس رب تعالیٰ کو بشر بن حارث پہچانتا، اور وہ بشر بن حارث آج جن کا نام پوری دنیا میں ہر شخص جانتا ہے، کہ جن کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل تھے اور بڑے مرتبے والے تھے۔ تو اسی لیے بندے کو اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ رب سبحانہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ اے رب سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا رستہ دکھا۔ کبھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا کہ بھائی ہم گناہگار ہیں، ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ بخشنے والی میری رب سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو ہزاروں سال گناہ کرنے والوں کو ایک پل میں بخش دے، اور چاہے تو ہزاروں سال نیکیاں کرنے والا گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سب عمل میرے رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں کے کوکھ میں ہوتا ہے تو رب سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کے عمل لکھ دیتا ہے کہ یہ اتنا رزق کھائے گا میرے رزق میں سے، یہ اتنی عمر جیے گا، اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا یا پھر مومن کی حالت میں مرے گا۔ ایک بندہ ہزاروں سال گناہ کرتا ہے اور وقت آتا ہے کہ موت کے قریب وہ مومن ہو کے مر جاتا ہے، یہ رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک بندہ وہ جو پوری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے اور وقت آتا ہے کہ اس کے منہ سے کفریہ اشعار نکل آتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عمل میرے رب سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ میرے رب سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کون مومن ہو کے مرے گا اور کون کافر ہو کے مرے گا۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے بٹک دے۔ تو ہمیں رب سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے رب سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا رستہ دکھا اور بٹکے ہوئے میں شامل مت کرنا۔ بے شک اللہ غفور ہے، رحمان ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔